فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تسلی ہے۔ میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، یہ ضدی ہیں، ان پر مہریں لگ گئی ہیں، یہ مردوں کی طرح ہیں۔ تو اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، تو یہ تو مردوں کی طرح ہیں، نہیں مانتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور تو بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتا۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائیں پیٹھ دے کر۔ بہرا اگر سامنے کھڑا ہو تو شاید اشارے سے سمجھ جائے، اور جب پیٹھ دے کے جا رہا ہو آپ اسے سنا سکتے ہیں۔ وما انت بہاد العمی، اور تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ عن ضلالتہم، ان کے گمراہ ہونے کے بعد، جب وہ اندھا رستے سے بھٹک گیا ہے تو اندھے کو رستہ نہیں دکھا سکتا۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ فہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہیں، یعنی منیب ہیں، دل میں انابت ہے، رجوع ہے، سمجھنا چاہتے ہیں، غور کرنا چاہتے ہیں، فکر ہے ان کو، انہیں تو آپ سنا سکتے ہیں۔ اور جو ضدی ہیں بس ایک ہی رٹ لگائی ہے، ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا جہنم میں جائیں گے، تو ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میرے پیغمبر تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ تیسری آیت ہے جو عدم سماع پر اشاعت التوحید و سنہ کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے اس آیت سے استدلال کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی۔ وقال ناس من اصحابہ، بہت سارے صحابہ بدر کے موقع پہ بولے، یا رسول اللہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جن کے جسموں میں روح کوئی نہیں؟ تو صحابہ کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ جو مر جاتا ہے وہ سنتا نہیں، ورنہ تعجب کیوں کرنا تھا؟ تو یہ دلیل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سماع کی، یہ اسماع ہے۔ یہ سماع کا لفظ صحیح ہے جی، سماع تو اس کو نہیں کہتے یہ قوالی وغیرہ سننا، یہ اصل لفظ سماع ہے۔ حضرت قائی صاحب کہتے ہیں اصل لفظ سماع ہے۔ یا سماع آپ باب مفاعلہ کا مصدر بنائیں تو وہ تو ایک دوسرے کو سنانا ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں بنتا۔ تو حضرت قائی صاحب تھے سمع موتا کہتے تھے، سمع موتا، مردوں کا سننا یا مردوں کا نہ سننا۔ ہمارے ہاں زندہ نہیں سن رہے ہیں اور ان مہربانوں کے مردے بھی سنتے، جواب بھی دیتے، لیکن ان کا جواب یہ نہیں سنتے۔ یہ جو قبر پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے نا اور کہہ رہا ہے کہ اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں پھر سنتے ہیں تو جواب بھی دینا چاہیے کہ دیتے ہیں، تم سنتے ہو کہ نہیں؟ ان کا جواب تو ہم نہیں سنتے۔ تو ہم نے کہا پہلے فیصلہ تو کرو، تم دونوں میں سے مردہ کون ہے، وہ یا تم؟ اس نے سن لیا، اس کا جواب آپ نے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اس مسئلے کے بڑے چیمپئن تھے، بڑی کتابیں لکھی، بزرگ تھے۔ ان کی سالی کا بیٹا، وہ ہماری جماعت کا ہے، وہ نوجوان فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو رشتے میں وہ مولانا اس کے خالو لگتے تھے۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ 22 سال کی عمر میں فوت ہوا ہے۔ تو بچہ تھا، جب مولانا سے اس کی بات ہوئی تو 18-20 سال کا ہوگا۔ تو جس طرح بچے
کھل کے بات بعض اوقات کر لیتے ہیں. پھر خالو بھی تھے ان کے. وہ مولانا کار میں بیٹھے تو سردیاں تھیں, شیشے چڑھے ہوئے تھے. تو اس بچے نے آ کے شیشے سے کوئی بات کی تو مولانا نے کہا میں تیری آواز مجھے نہیں آ رہی. اس نے تو جان کے کیا نا. تو پھر انہوں نے شیشہ نیچے کیا تو اس نے کہا جی آپ زندہ ہیں, کار میں صرف درمیان میں شیشہ ہے, تو آپ میری نہیں سن رہے ہیں. مرنے کے بعد 3 فٹ 4 فٹ زمین کے اندر چلے جائیں گے تو پھر سنیں گے. انہوں نے کہا خبیث یہاں سے بھاگ. تو یہ بھی دلیل ہے جناب. وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُنْكِرُونَ مِنْهُمْ عائشہ و ابن عباس و امام الاعظم. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھا جو سماع موتا کے منکر ہیں انہوں نے اس آیتوں سے دلیل پکڑی ہے. وہ منکرین کون ہیں؟ منہم الاشاط نا. حضرت گنگوئی نے کہا منہم ابن عباس و عائشہ والامام الاعظم. تو یہ کہتے ہیں یہ دلیل ہی نہیں بنتی. حضرت گنگوئی تو یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ لوگ جب میرے نبی نے کنویں میں پڑے ہوئے سے بات کی تو آج بھی علماء, مجھے تعجب ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی نبی پاک نے کنویں والے سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ سن رہے ہیں, تو سنتے ہیں نا. حالانکہ اس کے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کا کیا معنی کیا وہ نہیں بیان کرتے. اس پر حضرت گنگوئی نے کیا لکھا. یہ جو کلیب بدر کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں, میں ان احباب اور علماء سے کہنا چاہتا ہوں کنویں میں پڑے ہوئے کافر, آپ نے فرمایا وہ سنتے ہیں. اس کو جو لوگ دلیل بنا رہے ہیں, حضرت گنگوئی نے فرمایا فسرت ہو بذالک عائشہ, اس کی تفسیر کر دی ہے. کس نے؟ کس کی تفسیر؟ کہ وہ سن رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا سما بمعنی علم, سما بمعنی علم, سننا بمعنی جاننا. فسرت ہو بذالک عائشہ. آگے بھی پڑھوں. حضرت گنگوئی کہتے ہیں فلا یکون دلیلا علی السماع, سماع موتا پر اس واقعہ کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. حضرت گنگوئی فرما رہے ہیں جناب اشاعت و توحید کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اسے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. اور حضرت گنگوئی کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو فلا یکون دلیلا علی السماع فإن الظاہر انکار السماع, فالظاہر انکار السماع. اصل مسئلہ کیا ہے؟ سماع کا کیا کرنا؟ انکار کرنا. الکوکب الدری صفحہ 219 جلد پہلی. آگے بھی سن لو. فالظاہر انکار السماع وہو الاصح عندنا, اور ہمارے نزدیک بھی سب سے زیادہ صحیح بات یہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت گنگوئی کہہ رہے ہیں. حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ندائے حق اور شفاء الصدور, وہ آپ کو کہیں سے ملے اسے اپنے مطالعہ میں رکھیں. شفاء الصدور اور ندائے حق.